فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. حضرات، آج کی اس مجلس میں دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کفر اور اس کی کذبوا بآیاتنا، آیات ربانی کی تکذیب کے بارے میں بیان کیا جائے گا. وہ کون لوگ ہیں اور اس کی وضاحت کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اقسام اس کی کیا ہیں، کس کس درجے میں آدمی اس کفران میں یا اس میں شمار کیا جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر سے اور اس کے لوازمات سے اللہ میں محفوظ رکھے. الکفر لغتاً ستر الشیء، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. لغوی اعتبار سے کفر کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کا چھپانا. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زمیندار ہیں، کاشتکار جو ہیں، یوجب الزراء، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں اس کو بھی لغوی اعتبار سے کافر کہتے ہیں. یہ کافر جو ہوتا ہے یہ حقائق کو، اللہ کی توحید کو، رسول پاک رسالت کو چھپاتا ہے. وہ لغوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اس کو محسوس نہ کریں. وہ دانے اور زمین کے اندر اس کا بیج چھپاتا ہے، تو وہ لغوی طور پہ ہے. تو یہ لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، سچائی ہے، وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی جو پیش کی گئی ہے حیثیت اور ان کی مرتبہ، اس کو چھپانے والے لوگ جو ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. ویسے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کئی دفعہ فرمایا گیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ جج حضرات، وہ قاضی حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، فرامین جاری کی ہیں، وہ بھی کافر ہیں. تو یہ کفر جو ہے دونا کفرن ہوگا، اس کی الگ کیفیت ہوگی. ایک ارشاد فرمایا رسول پاک نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ عمدن نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس نے اس طرح سمجھنے کافرانہ عمل کیا ہے. یہ ایک الگ شکل بنتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں ثم ینکرونہا اولئک ہم الکافرون. اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، اللہ کی کفران نعمت کرنا، یہ بھی ذکر قرآن میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ نے جو انعام کرام فرمائے، نعمتیں عطا فرمائے، اس کا شکر ادا نہ کرنا، زبان کے ساتھ پریکٹیکلی جو ضرورت ہے اس کی بیان کرنے کی یا اس کی پابند کیا گیا شریعت ہے اس کو ادا نہ کرنا. تو کہنا مقصود یہ ہے کہ اس کو بھی کفر کہیں گے، اس کو کفر کہیں گے کہ اس نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس کا حق ادا نہیں کیا، بھی کفران نعمت میں شمار ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی بات ہے الکفر ضد الایمان، جو کفر ہے وہ ایمان کا الٹ ہے. تو جہاں ہم ایمانیات کی ہم نے صفات بیان کی ہیں، مثلا ایک اللہ کو نہیں مانتا کہ دہریہ لوگ کون ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی یہ جو ہے نا کام کرنے والا یا فاعل نہیں ہے کوئی بھی. حالانکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ ہر فعل کا فاعل ہے، یعنی کام جو ہوتا ہے اس کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے. اگر کرنے والا کوئی نہیں، یہ سارا نظام کس طرح بن گیا ہے؟ ارض و سما و ما بینہما، اللہ نے جب کہیں اپنا تعارف کروایا تو فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہے، پانی کو فراش بنایا ہے. تو اس کا انکار کیا جائے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی ہو گیا. انسان کی تخلیق تو اللہ کو خالق ہی نہیں مانتے.
اللہ کے وجود کو نہ مانا جائے، یہ کفر ہے، بہت بری طرح کا کفر ہے۔ اب ابلیس کا جو کفر ہے وہ مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن وہ اقرار نہیں کرتا، اس نے اللہ طول انکار کر دیا، میں نہیں مانتا، بلکہ اس نے یہ کہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس قسم کی باتیں آج بھی معاشرے میں کتنے لوگ کہتے ہیں، وہ جو اللہ ہمیں فلاں چیز نہیں دیتا، صحت نہیں دیتا، میری دعا نہیں سنتا، لہذا میں نے نماز کیوں پڑھنی ہے، میں نماز چھوڑ دی، کسی نے نماز چھوڑ دی، کسی نے ذکر چھوڑ دیا، اللہ کے وجود کا انکار۔ توجہ ذرا فرمائیں، یہود و نصارہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ علم والے بھی تھے، ظاہر ہے یہ عالم بھی تھے، یعنی شریعت ہی پہلے ٹھیک ہے، نصرانی یہ سچا دین تھا، عیسوی دین جو تھا، تو انہوں نے ایک باور کرائی ہوئی تھی بات، اور پڑھی لکھی بات ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے اور قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جو آخر الزمان پیغمبر ہیں، تو ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ یہود و نصارہ اگرچہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلقہ اور رسول کے متعلقہ جو باتیں کی، لیکن یہ اہل کتاب تھے، انہوں نے ایک بات یہ باور کروائی ہوئی تھی کہ رسول جو تشریف لائیں گے وہ بنو اسرائیل میں سے آئیں گے، تو اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، یعنی ان کی اولاد میں سے یہ نبی مکرم جو آخر الزمان پیغمبر تشریف لائیں گے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ آئے ہیں بنو اسماعیل سے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اور اس خاندان سے، تو قرآن نے اشارہ فرمایا حسد من عند انفسہم، انہوں نے حسد اور عناد کی بنیاد پر رسول پاک کی رسالت کو کفر کر دیا۔ مطلب یہودیت بھی کفر آیا، عیسائیت بھی کفر آیا، اب ہندو مت ہے، سکھ ازم ہے، یعنی ادیان باطلہ، ان تمام پہ اب غور فرمائیں تو یہ عناد ہے۔ وہ ابلیس والا شرک وہ کفر الگ ہے، یہ یہود و نصارہ کا کفر الگ ہے، مشرکین جو ہیں ان کا عجیب و غریب عقیدہ ہے، ان کا کفر الگ ہے۔ ان کے کفر کی ذرا اندازہ فرمائیں کیا ہے۔ اپنے لیے ان کا عالم یہ ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ لال پیلا ہو جاتا ہے، رنگت بدل جاتی ہے، پریشان ہوتا ہے، جی میں بیٹی میرے گھر پیدا ہوگی۔ أَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، تو یا تو میں ذلتیں برداشت کروں، بیٹی کو پالوں، جوان کروں، شادی کروں، داماد گھر آئے گا، تو یا گڑھا کھود کے اس کو فارغ کر دوں۔ لیکن اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے سارے اللہ کی بیٹی ہیں، ان کا شرک دیکھو کس طرح، ان کا کفر کس طرح کا ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ۔ پھر ایک اور بات ہے، وہ بتوں کی جو عبادت کرتے تھے، قرآن نے فرمایا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ان کو معبود نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں، اللہ کے ہمارے درمیان ان کا ایسا رابطہ ہے کہ یہ ہماری بات اللہ کے سامنے اور اللہ ان کی بات مسترد نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا کفر عجیب قسم کا ہے، اللہ کے مشرکانہ ان کا طریقہ ہوا۔ تو یہ عناد کا، ہٹ درمی کا اور شرک کا، یہ تمام لائن لگی ہوئی ہے کفر کی۔ تو ارشاد والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، عربی ہوں، اجمی ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جن کے عقائد میں یہ بات ہے وہ تقدیر کو نہیں مانتے، وہ باس بعد الموت کو نہیں مانتے، ان کا تو اشکال یہ رہا ہے اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کا بھی انکار ہے۔ میزان عدل کا ان کو انکار ہے، جزا سزا کے وہ منکر ہیں۔ تو یہ جزا سزا کا منکر ہونا، تقدیر کا منکر ہونا، آخرت کا منکر ہونا، رسولوں کی رسالت کا منکر ہونا، یہ ساری قسمیں کفر کی ہیں۔ اور کفر، اللہ اکبر، یہ ساری قسم کے جتنے کفر ہیں، زبان رسالت میں الکفر ملت واحدہ، سب ایک ہی، سب جہنم کا ایندھن ہے۔ وہ مشرک ہو، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ نہیں کرتا، دین نے یہ باور کروایا ہے کہ اگر کوئی یہودیت چھوڑتا ہے، عیسائیت چھوڑتا ہے، شرک اور بتوں کا عقیدہ چھوڑتا ہے، دربار نبوت پہ آ کے کہتا ہے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا کیا ہے؟ اقرار کر لیتا ہے اللہ کی وحدانیت کا، کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے۔ تو دین نے اس بات کی گواہی شہادت دی ہے الکفر ملت واحدہ، جس طرح وہ ایک دین ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ سارے جتنے ادیان ہیں باطلہ وہ سب کفر ایک طرز کا ہے، لیکن سب کو چھوڑ کر اگر اسلام قبول کرتا ہے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وہ مشرک تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، ہندو تھا، سے کوئی بھی معاملہ ہے، وہ سب کچھ کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ بندہ بالکل میدان صاف ہو جائے گا اور نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی حج کا انکار کر دیتا ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے
حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو کافرہ من العرب من کافرہ، کتنے عربوں نے مرتد ہو گئے. وہ کہتے ہیں جب رسول پاک نہیں رہے تو ہم بھی وہ معاملہ سارا ختم ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا جی نماز پڑھیں گے، سارے کام کریں گے تو لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا جس طرح رسول پاک کے زمانے میں کچھ لوگ زکوٰۃ کا کچھ حصہ اگر دیتے تھے، اگر آپ ان روکا ہے تو میں ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی اسی طرح جہاد کروں گا جس طرح کفر کے ساتھ. یعنی قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں انی امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. وہ جو جہاد کو حکم دیا کہ لا الہ پڑھیں، کیا معنی؟ توحید کا اقرار کریں، رسالت کا اقرار کریں. تو پھر یہ لو منعونی، فرمایا اگر وہ زکوٰۃ تھوڑی بہت جتنی ملتی ہے وہ روکیں گے ان کے خلاف بھی. تو اس کا مطلب ہوا اگر کوئی زکوٰۃ روکتا ہے، صلاۃ ادا نہیں کرتا، روزے ادا نہیں کرتا، حج نہیں کرتا. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات دین نے فرمائی ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہتا ہے کفر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ ایمان اور کفر کو برابر تسلیم کرتے ہیں، ان کا دونوں معاملے دونوں شکلیں برابر ہیں، قطعاً یہ مطلب نہیں. قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت بھی واضح ہے اور کفر و شرک بھی واضح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پسند کس کو کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تم کفر کرو گے تو مجھے کیا ہے. ایک حدیث سن لیں آپ، وہ حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اللہ اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے اگر اچھے ہو جائیں، متقی ہو جائیں، تقوی والے ہو جائیں تو ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے بدتر ہو جائیں، کافر ہو جائیں اور وہ مرتد جو بھی نظام ہوتا ہے تو ما نقص فی ملکی شیئا، میری بات کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اب ہے کیا؟ ارشاد ہوتا ہے اگر تم ایمان لاؤ گے اللہ کے پسندیدہ بنو گے، اگر تم کفر و شرک کرو گے اللہ کے ناپسندیدہ مخلوق میں آپ شمار ہوں گے. تو ارشاد ہوتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، جو کرو گے وہی آپ کو اس کا ملے گا. موضوع یہ ہے یہ کفر اور کفر کی اقسام یہ بنتی ہیں. کوئی جہاد مطلب ہے جہود انکار کر رہا ہے، کوئی ابلیس کی طرح کر رہا ہے، کوئی نماز کا کفر کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کا کفر کر رہا ہے. ان تمام اگر انکان ہے سارے کفر میں شمار ہوں گے. اللہ کی مقدس کتاب میں فیصلے کیے جا رہے وہ بھی اس میں شامل. دیکھ کفر اس کے اندر درجات ہیں، لیکن جو اصل معاملہ ہے اللہ کی ذات، صفات، رسولوں، نبیوں، کتابوں، آخرت کا اور میزان عدل کا انکار علی طول، یہ کافرانہ معاملہ ہے. لیکن یاد رکھنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ سچے دل کے ساتھ کرنا ہے اور اس کی شہادت اور گواہی، جس طرح رسول پاک نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. تو اگر وہ کرتا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتا ہے، نہ رسول پاک کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، نہ کتاب اللہ قرآن مجید کی یا جو اللہ کا کلام ہے اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، تو ظاہر ہے سارے کافرانہ عمل ہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے. اور مسئلہ یہ ہے جزوی طور پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی کر اگر والدین کا احسان نہیں کرتا، ان کے ساتھ محبت کر، وہ جو سلسلہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمْ، یہ اللہ نے منع کر دیا ہے اور ایسے نہیں کرنا. اگر وہ اس کو بالا تا کرتا ہے تو یہ کافرانہ عمل ہے. رسول پاک نے فرمایا تھا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور میری رضا، رسول پاک اللہ فرماتے ہیں میری رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے. حدیث شریف بیان کس طرح یہ آپ واقعہ سن رہے ہیں. تو یہ کافرانہ عمل ہے، لیکن اس کے اندر جزوی طور پر کوئی فرق ہے. جس طرح کفرن دون کفر ہے، کوئی بڑا کفر ہے، کوئی چھوٹا کفر ہے، لیکن سارے کفر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. سب کے خلاف اللہ نے بیان دیا ہے. نہ یہ اللہ کو پسند ہے، نہ لغویات پسند ہیں، نہ جھوٹ پسند ہے، نہ شرک پسند ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو روابط بین الناس آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری سنیں گے. مشرق عرب کا تو یہ تھا جب مشکل آتی تو تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پوجتے. تو یہ تمام چیزیں کافرانہ ہے عقیدہ اگر ایسے کو کرے. تو میری یہ دعا ہے کہ اس سے ہمیں محفوظ رکھنا چاہے، اللہ محفوظ رکھے. رسول پاک کو سچا رسول مانا جائے، قرآن مجید کو سچی اللہ کی کتاب سمجھا جائے. قرآن مجید کو اللہ کا کلام ہی کچھ نہیں لوگ سمجھتے ہیں. اساطیر اولین کہتے ہیں کہانیاں جی، اس کے اندر جی اسی طرح کا کام معاملات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی وضاحت فرمائی ہے جس طرح میں نے نازل کیا اس طرح اس کی حفاظت کر رہا ہوں اور محفوظ ہے.
اس بات کو اگر عقیدہ نہیں، یعنی قرآن مجید کے متعلقہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، رسول پاک کی رسالت کے متعلقہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ایک اور میں جزوی طور پہ گزارش کرتا ہوں۔ نبی مکرم کا فرمان ہے من ذهب الی عراف فصدقہ بما قال، جو بندہ کسی عراف کے پاس، یہ ہاتھ کو لکیریں دیکھنے والے، قیافے لگانے والے، علم نجوم کے بنیاد پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس جاتا ہے، پھر وہ صدقہ بما قال، جو اس نے کہا ہے یہ تمہارا یہ ہو رہا ہے جی، تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے جی، تمہارے ہاتھ کی لکیریں یہ بتا رہی ہیں، فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد، تو رسول پاک اس نے کفر کر دیا ہے، اس کی جو تصدیق کر لی، لیکن جو رسول پاک کے اللہ نے نازل فرمایا کافر ہو گئے، اور بے شمار لوگ ایسے عمل کر رہے ہیں، ہاتھ کی لکیروں کا عمل کر رہے ہیں، اور وہ سحر کا عمل، سحر کو بھی کفر کہا ہے کہ ساحرانہ عمل، جادوگری کرنا، جادو کرانا، شرک کرانا والد اور قسمیں اٹھانا، یہ کافرانہ معاملات ہیں سارے، یہ جھوٹی قسم اٹھا کے مال بٹورنا۔ تو موضوع یہ ہے کہ کفر و اقسام ہو، اس کی قسمیں جو بنتی ہیں، تو یہ آپ لائن میں دیکھ لیں، کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہا، کوئی نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا، رسول پاک کی توہین کر رہا ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر الزمان پیغمبر نہیں مان رہا، تو یہ کافرانہ عمل۔ ایک اور مسئلہ ہے، اگر اس نے دین قبول کر لی ہے پھر اپنی مرضی سے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو رسول پاک کا فرمان ہے من بدل دینہ، جس بندے نے اپنا دین تبدیل کر دیا ہے، فقتلوہ، وہ واجب القتل ہے، اسے دین ہی چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گیا وہ۔ من بدل دینہ، جس نے دین کو مثلا اسلام قبول کیا تھا، ایمان لایا تھا، پھر کافر ہو گیا، جس طرح کہ مرزائیت کا اعلان کر دے، یہودیت کا اعلان کر دے، عیسائیت کا اعلان کر دے، تو یہ ساری شکلیں جو بھی کرے گا، یعنی شرک کرے، قبروں کی پوجا کرے، مردوں کی پوجا کرے، پلس یہ سارے معاملات کرے، تو فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، یہ سارے ادیان جتنے ادیان باطلہ وہ سارے ایک ہی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ یہ کفر کی وہ دلدل ہے جس کی سزا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، آیات کیا ہیں، اس کے اندر کتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کتنے احکامات ہیں۔ دو موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ منہیات ہیں۔ اوامر کا معنی ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور منہیات میں یہ ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ عامل الصالحات، عوامل الصالحات میں بات تھی، اس کو بھی چھوڑا، دین بھی چھوڑا، کتاب اللہ بھی چھوڑی، اپنی مرضی کے ساتھ رد و بدل کیا، تو یہ سب وہ شکلیں بنتی ہیں جس کو ہم بدعت بھی کہہ سکتے ہیں، شرکیہ کلمات بھی کہہ سکتے ہیں، کفریہ کلمات بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، تو اس نے کہا جی ما شاء اللہ و ما شئت، حضرت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یعنی اس قسم کے کلمات جو لوگ بولتے ہیں، میں نے خود لوگوں سے سنا ہے، نظر اللہ نیاز حسین، یہ کون سا جملہ ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، توہین رسالت کی جائے، صحابہ کرام کی گستاخی کی جائے، آل بیت کی گستاخی، یہ تمام وہ چیزیں شکل بنتی ہیں جو اقسام میں شمار ہوتا ہے۔ کسی نے جہود کر دیا، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، کسی نے عرش کا، وہ کہتے ہیں جی عرش کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کہاں مستوی ہے، تو اس کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ بھی انکار، یہ ساری کفر کی قسمیں بنتی ہیں۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعلم ما فی البر والبحر، اس کا علم بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ اگر وہ سارا کچھ جانتا ہے تو آپ کے اعمال نہیں جانتا؟ وہ تو فرمایا یعلم ما توسوس نفسہ ونحن اقرب، ان تمام چیزوں کا انکار بنتا ہے وہ۔ تو یہ ساری کفر کی قسمیں بنتی ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھے، جو آدمی بات کر رہا ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک، اس پر ایک ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو فرشتوں نے لکھا، اگر تم مانتے ہو فرشتے ہیں تو انہوں نے لکھا، ہم نے کیا کچھ نہیں۔ تو یہ تمام شکلیں بنتی ہیں، اور جس بندے کو یہ فکر ہو تو پھر وہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، باقی وہ کافرانہ لائن کے اندر شمار ہو جائے گا۔ ذات کے شرک کرے، کفر کرے، کتاب اللہ کا انکار کرے، صحابیات اور صحابیات، ازواج مطہرات، جو باتیں اللہ رسول نے فرما دی ہیں، تو اللہ نے کہہ دیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین کا، یہ تابع دار ہیں، یہ مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں۔ تو کفار جو ہیں، اللہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا، ایک اور بات ذہن نشین فرمائیں، کافر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، فراوانی ہے، صحت ہے، توانائی ہے، اللہ نہ کرے کوئی کفر و شرک کی حالت میں مر جاتا ہے،
قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے مل الارض، زمین سے آسمان تک خلا، اتنا سونا اس کے پاس ہو تو وہ اللہ کی عدالت میں یہ سونا دے کے جہنم سے بچنا چاہے، اللہ فرمائے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ کہے گا کہ اللہ میرے بدلے میرے ماں باپ کو گرفتار کر لو، وہ کہے گا جی میری برادری کو گرفتار کر لو، حتیٰ کہ ومن فی الارض جمیعا، ساری کائنات کو میرے بدلے گرفتار کو مجھے چھوڑ دو، کلا انہا لظا نزات للشوا تدعو من ادبر، یہ اتنی بڑی سزا ہے۔ اس کفر سے، شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دی ہے کہ رسول پاک کی اطاعت کرو، توبہ کر لو، التائب من ذنبکم اللہ الذین آمنوا و الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبہ کر لیتا عمل صالح کرتا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پہلی زندگی مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، سچی توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سارا میدان صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مسئلہ یہ تھا کہ کفر کی اقسام، انکار، ستر الشے، چھپانا، یہ اس کا معنی تھا، حقیقت کو چھپانا، کلام اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کی ذات صفات کا انکار کرنا، ان حقائق اور مسائل کا انکار کرنا جو اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو یہ خبریں ماضی کی وہ خبریں اور مستقبل کی خبریں، جس طرح غلبت الروم مانتے نہیں ہیں، کفر کیا جا رہا ہے، تو ایک کافر کفر کی شکلیں بنتی ہیں۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، یہودیت والا کفر، نصرانیت والا کفر، شرک والا مشرکانہ اور اس طرح بت پرستی والا شرک، ہندو مت والا شرک، یہ تمام کفر کی شکلیں ہیں، اس سے اللہ محفوظ و معمون فرمائے۔ ہاں اگر آدمی کو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ مرنے سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ شریعت نے خصوصی رہنمائی فرمائی ہے اور متنبہ کیا ہے کہ شرک، کفر، ان کی اقسام سے بچنے کے لیے اپنے آپ پر غور کریں، دنیا میں چل پھر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا، رسول پاک کی طرف رجوع فرمائیں، ان کی زندگی کو فالو کریں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ محمد فرق بین الناس، رسول پاک کو فالو کرو، آپ کی رہنمائی ملے گی اور کفر و شرک کے نجات ملے گی۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ ہمیں کفر و شرک سے، بدعات سے محفوظ فرمائے، اور اس سے جو نکلنے والے برے نتائج ہیں جس میں حبط اعمال ہوتا ہے، اس بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور فہم دقیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کے ارشادات، اوامر اور منہیات کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دامن محفوظ رکھنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔